محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو قارون کو یہ لگا کہ میرے پاس سے پیسے بہت چلے جائیں گے، 2.5% بہت رقم نکلے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے ایک فاحشہ زانیہ نچنیہ عورت کے پاس گیا، بدکار عورت کے پاس، اور جا کر کے اس سے کہا کہ صبح محفل جمے گی۔ دیکھو مال کی محبت انسان کو کتنا گمراہ کرتی ہے۔ وہ قارون کہاں توریت کا قاری تھا اور دولت کی محبت میں گرا کتنا۔ اس سے پتا چلا کہ مال اور دولت کی محبت یہ برائیوں کی جڑ ہے، جڑ۔ آج بھائی بھائی کا قتل نہ کرتا اگر دولت کی محبت دل میں نہ ہوتی، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیس نہ کرتا اگر دولت کی محبت دنیا میں نہ ہوتی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی جان کا دشمن نہ بنتا اگر دولت کی محبت دنیا میں نہ ہوتی۔ مال کی محبت دلوں سے نکال دو، مال کو تجوریوں میں رکھو، مال کو جیب میں رکھو، مال کو دل میں مت رکھو۔ یہ دل کے اندر جب مال آ جاتا ہے تو انسان فرعون اور قارون بن جاتا ہے۔ مال کماؤ بھی، مال جماؤ بھی، مال پہ عیش بھی کرو، لیکن مال کی محبت دنیا میں اپنے دل میں پیدا مت ہونے دو۔ دل میں اللہ رسول کی محبت رکھو۔ اللہ اکبر۔ قارون گیا اس زانی عورت کے پاس اور جا کر کہتا ہے جب صبح محفل جمے گی تو محفل جمنے کے بعد تو نے ایک کام کرنا ہے کہ محفل میں کھڑے ہو کر کہنا ہے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کیا۔ بس تجھے اتنا کہنا ہے، تو جتنا مال کہے گی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا تھا؟ وہ عورت مال کے لالچ میں اللہ کے پیغمبر پر اتنا گندا الزام لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ صبح کو محفل سجی، میں محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ، قوم کے لوگ سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں زکوٰۃ جمع کرا دو۔ تو اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کا عنوان آگے بڑھتا قارون کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اے موسیٰ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر کوئی زنا کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ زانی پر کیا قانون ہے اللہ کا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر وہ کمارا ہے تو اس کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار مار کر کے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے عورت کو اشارہ کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی شادی ہو چکی تھی، آپ کو عورت کو اشارہ کیا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد اس نے کہا یہ کیا کہتی ہے؟ سب دم بخود ہو گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا کردار جانتے تھے، حضرت موسیٰ کا کردار پتا تھا۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے ہر زمانے میں خدا کا نبی، نسب کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، گفتار اور رفتار کے اعتبار سے بے مثل بے مثال ہوتا ہے ہر نبی۔ اللہ کے پیغمبر کو کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا کیا کہتی ہے؟ اور یہ کہہ کر آپ نے نظر ڈالی تو اس کا پورا وجود کانپ گیا۔ فرمایا کیا کہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا موسیٰ میں کچھ نہیں کہتی، اس نے زکوٰۃ بچانے کے لیے کل رات مجھے پیسوں کی لالچ دی تھی، دولت کی لالچ دی تھی تاکہ میں زنا کا الزام آپ پر لگاؤں، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اتنا گندا الزام آپ پہ لگاؤں۔ حضرت موسیٰ کی نظریں اٹھ گئی آسمان کی طرف، جس نے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے مجھ پہ زنا کا الزام لگانے کی کوشش کی اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا آپ کا اختیار موسیٰ، آپ کا اختیار، جو چاہے اس کو سزا دیں۔ حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا اے زمین اس کو دھسا لے اپنے اندر۔ جب قارون زمین میں کمر تک دھسا، یہ دولت کی نحوست ہے، کمر تک دھسا تو کہنے لگا موسیٰ میرے قبضہ، میری دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے کتنا خوبصورت بہانہ تم نے نکالا، مجھے زمین میں دھسا رہے ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا رک جا زمین، اب اس کی جتنی تجوریوں کا مال ہے وہ سب اس کے سر پہ رکھ دیا جائے
تاکہ یہ الزام نہ رکھے کہ میں قبضہ کر لوں گا۔ فرشتوں نے اس کا سارا مال اس کے سر پہ رکھا، ابھی تو اکیلے دھس رہا تھا، ابھی مال کا وزن لے کر کے حضرت موسیٰ نے کہا دھسا، جب زمین کو کہا دھسا، زمین دھساتی رہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دھسا، دھساتی رہی، موسیٰ دنیا میں رہے، قارون دھستا رہا، موسیٰ دنیا سے چلے گئے، قارون دھستا رہا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کم و بیش 2000 سال تک کے قارون دھستا رہا، دھستا رہا، دھستا رہا، لیکن ایک دن آیا، اللہ اکبر، ربیع الاول کی 12ویں شب طلوع ہو چکی تھی، اور اس وقت صبح صادق کے قریب آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم تمہارے اور میرے آقا جب اس دنیا میں 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ کے گھر آتے ہیں، حضرت سید اعزاز کامتوی کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں حضرت آمنہ کہتی ہے اب ذرا اپنے نبی کی شان سنو، آپ نے پنجتن کا عنوان دیا ہے، میں پہلا تن پڑھنے لگا ہوں، اپنے نبی کی شان سنو، حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے شہزادے محمد کی آمد ہوئی تو میرے گھر کی چھت کھل گئی اور ستارے میرے سر تک آ کے جھکنے لگے، ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پہ گر پڑیں گے، لیکن ستاروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر، گویا کہ فرشتوں کو حکم تھا اے عرش نشینوں، اے آسمان کے رہنے والوں، اے آسمان کے باشندوں، جاؤ آج آمنہ کے آنگن میں اس کا دیدار کر لو، اس کی زیارت کر لو، جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا محبوب اعظم ہے، اللہ کا وزیر اعظم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کا قدم زمین پہ پڑا، کم و بیش 2000 سال تک جو قارون زمین میں دھستا رہا، جب میرے نبی کی میلاد کے موقع پر قدم حضور کا زمین پہ پڑا، اللہ نے کہا اے زمین، اب تک قارون دھستا تھا زمین میں، لیکن میرے محبوب کے قدم لگے، اب قدم لگنے کی برکت سے آج کے بعد قارون زمین میں نہیں دھسے گا، بلکہ اب اس کو یہی روک دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، قارون کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، صرف میلاد ہو گئی، زمین پہ قدم رکھ گیا تو قارون زمین میں دھسنے سے بچ گیا۔ ارے جب دشمن خدا کو میلاد کا یہ فائدہ ملتا ہے تو نبی کے غلاموں کو میلاد مصطفیٰ کا کتنا فائدہ ملتا ہے۔ قارون اس کے بعد سبحان اللہ، جیتے رہو، اللہ سلامت رکھے، اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، اللہ تو نیتیں دیکھتا، اللہ آپ کو بھی صدقہ دے، مجھے بھی صدقہ دے۔ تو حضور کے قدموں کی، یہ میرے نبی ہے، نبی کی شان ہے، کم قدم رکھا زمین پہ، میلاد کی شب پیدا ہوئے، قارون کا دھسنا بند ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، دریا خشک ہو گیا، جتنے بادشاہ تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے، ملک شام میں کسرا کے ملک شام کے محلات سیدہ آمنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکے میں بیٹھے بیٹھے کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، حضرت جبریل نے جھنڈے نصب کیے، یہ نبی کی شان، اور اپنے نبی کی شان کیا، اپنے نبی کا مقام کیا، اپنے نبی کا مرتبہ کیا، بس اپنے نبی کی شان پڑھوں، اس کے بعد اینڈ کی طرف پہنچوں۔ دیکھو آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، میں نے کہا بہت خوبصورت، کتنے؟
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا آقا یوسف اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا عائشہ اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو عطا کیا۔ اب توجہ کرنا مسلمانوں، یوسف اتنے خوبصورت تھے، حضور کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا، آدھا حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو ملا۔ تو یوسف کو دیکھا، توجہ کرنا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی، اپنے الفاظ میں اب کہہ دوں، یوسف کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، علم والے، عقل والے، دانشوروں، پڑھے لکھوں کی توجہ، یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں عورتوں